صل على وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے گی، وہی کی برکات اور رحمت خداوندی سے محروم ہو جائے گی۔ یہی موضوع ناظرین آج ہے، اور آپ نے اگر آپ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہمارے ساتھ ضرور رہنا ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تقاضے اور ہمارے معاشرتی رویوں پر۔ اچھا جی ناظرین کرام، آج کا دور انتہائی پرفتن دور ہے۔ دجال کی آمد سے پہلے ہر طرف دجالی فتنے صرف سر نہیں اٹھا رہے بلکہ اپنے قدم بھی مضبوطی سے جما رہے ہیں۔ ہر طرف فتنہ و فساد ہے، بے حیائی اور بے شرمی ہے، افراتفری ہے، ایمان کو فرد تک محدود کر کے، مذہب کو ریاست سے جدا کر کے دجالی پیغام کو مکمل طور پہ عام کیا جا رہا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے راستے مکمل طور پہ بند کیے جا رہے ہیں۔ دجالی دنیا انتہائی بھیانک انداز میں ایک ناسمجھ اور کمسن بچے کی بھی فنگر ٹپس پہ مکمل طور پہ آ گئی ہے۔ ایک کرنسی، ایک کلچر، ایک نظریہ، ایک فوڈ، ایک لباس، یا یوں کہیے کہ بے لباسی کے تصور کو مکمل طور پہ عام کیا جا رہا ہے۔ عبادتیں ریچولز بن کر رہ گئی ہیں۔ معاشرہ اس پستی پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ الہاد کی سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اسلامک نارمز تباہ کی جا رہی ہیں۔ غلط کا تصور ختم کر کے انسانوں کو صرف دنیا کی دوڑ میں مکمل طور پہ لگایا جا رہا ہے۔ حلال حرام کی تمیز مٹا کر انسان کو پیسہ کمانے کی مشین بنایا جا رہا ہے۔ اپنے سامنے غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی بجائے، یا شیخ اپنی دیکھ، یا وہ ذوق کا جو ایک مصرع تھا نا کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو کے نظریے کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ نیکی کی بات کرنا، برائی سے روکنا تو درکنار، برائی کو برائی ہی نہ سمجھنے کی سوچ کو مکمل طور پہ پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آنکھ کھولیں، ذرا آنکھ کھولیں اور دیکھیں کہ کیا وہ زمانہ نہیں آ چکا ہے کہ معاشرے میں نیکی کو برائی سمجھا جائے گا اور برائی کو اچھا تصور سمجھا جائے گا۔ برے لوگ عزت والے تصور کیے جائیں گے اور نیک لوگ کمزور اور گھٹیا تصور کیے جائیں گے۔ بدکار لوگوں کی عزت ہوگی، وہ معزز کہلائیں گے، گھٹیا بڑے ہو جائیں گے اور بڑے گھٹیا تصور کیے جائیں گے۔ مجرم نیک تصور کیے جائیں گے اور نیک چھپتے پھریں گے اور لوگ انہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جو حلال کھائے گا وہ پاگل کہلائے گا، جو نیکی اور عبادت کرے گا وہ ناکارہ کہلائے گا، جو دین کا علم رکھے گا وہ گھٹیا اور بیکار کہلائے گا، معاذ اللہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ جو جتنا حرام خور، بددیانت، لٹیرا، خائن، دھوکہ و فریب کرنے والا ہوگا وہ اتنا ہی بڑا طاقتور، معزز اور عوام کا نمائندہ اور امیر و کبیر ہوگا۔ الغرض پیمانے مکمل طور پہ بدل جائیں گے۔ دین کی غلط تصویر پیش کر کے قرآن پر سوال، احادیث پر سوال، اسلاف کے کارناموں پر سوال اٹھایا جائے گا اور معاشرہ سن ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین کرام، جبکہ قرآن تو ہماری ڈیوٹیز اور اس امت کے تعارف کو کچھ اس انداز سے بہت ہی واضح طور پر بڑا کیٹیگوریکل بیان کرتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہو۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اس کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ یہ امت بنیادی طور
طور پر اس ڈیوٹی پر پابند کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچائے اور اس کا پیغام پہنچاتا رہے۔ یعنی ناظرین، ہم خیر الامم ہیں، ہم امت وسط ہیں۔ دین اسلام اصل میں مجاہدوں، غازیوں، شہیدوں اور داعیوں کا دین ہے۔ یہ راہبوں، جوگیوں اور صرف اپنی ذات کے گرد گھومنے والے زاہدوں کا دین نہیں ہے۔ یہ دین ناظرین انفرادی اور اجتماعی اصلاح کا ایک بھرپور میکانزم ہے، جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف علماء ہی کا فریضہ نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو برائی سے روک رہا ہے، یہ جملہ مجھے کہنے دے، وہ ہرگز ججمنٹل نہیں ہے بلکہ وہ فریضہ انجام ادا کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے ذمے لگایا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں صاحب، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے دین کی خدمت کر لو، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ تم دعائیں کرو اور اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہ دے، تم اللہ سے مغفرت مانگو اور اللہ تمہیں معاف نہ کرے، تم طلب کرو اور اللہ تمہیں عطا نہ کرے، اور تم سوال کرو اور اللہ تمہاری بات کو نہ سنے۔ ناظرین کرام، آج امت کو اسی انداز سے ڈیویٹ کر دیا گیا ہے کہ ہم نیکی کا حکم یا نیکی کی بات کرنا چھوڑ دیں اور لوگوں کو برائی سے روکنے پر جو ہے وہ کسی طور سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ آغاز کرتے ہیں۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ لیاقت حسین حضری صاحب تشریف فرما ہے۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین قادری صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے، موضوع بڑا ریلیونٹ ہے اور آج کے دور میں تو صاحب سب سے بڑا ہی مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر غیر مسلموں کی نگاہ تو ظاہر اس معاملے پہ ہیں کہ کسی طرح سے تبلیغ دین کے کام کو روکا جائے۔ ہم نے اپنی زمینوں کے اوپر بھی اس معاملے کو بڑا کنٹروورشل کر دیا، لیکن بہرحال پہلے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتائیے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تقاضے ہیں، خاص طور پر اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کی اہمیت، اس کے فوائد، اس کے ثمرات قرآن پاک کی روشنی میں، یہاں سے آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور آسمانی کتابیں بھی آئیں، آسمانی صحیفے بھی آئے، اور مقصد یہی تھا کہ وہ لوگ کہ جو کفر میں، شرک میں اور گمراہی میں لتے پڑے ہیں ان کو اس شرک اور گمراہی سے نکالا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ کے جتنے نبی بھی تشریف لائے ہیں وہ انہیں ہدایت کی طرف گامزن کریں، اس طرف راہ دکھائے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف آمادہ کریں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ کام جاری و ساری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہی مقاصد کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم کام پھر نبی مکرم علیہ السلام چونکہ آخری نبی اللہ تعالیٰ کے، اب ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ اچھائی کا اور برائی کا قیامت تک باقی رہنا ہے، لہذا اس اچھائی اور برائی کے سلسلے کو ظاہر ہے کہ جو برائی کر رہے ہیں انہیں اچھائی کی طرف راغب کرنا ہے اور جو اچھائی کر رہے ہیں انہیں مزید اس کام میں تقویت کی طرف لے کر کے جانا ہے۔ تو لہذا یہ فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خاص انعام فرماتے ہوئے حضور کی امت کو عطا فرمایا۔ دیکھیے بنی اسرائیل کو افضل ترین امت قرار دیا گیا اس دور کے اعتبار سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ یعنی سب سے بہترین امت کس اعتبار سے؟ اخریت للناس کی جتنی امتیں بھی تک آئیں تم سب سے بہتر ہو۔ کس وجہ سے بہتر؟ کیا ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہوگا، یا ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والی اس وجہ سے افضل ہو گئے، یا جناب ہمارے پاس جو ہے بہت دنیاوی آسائشیں اور آرائشیں موجود ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی؟ نہ، ایک بات ارشاد فرما دی، فرمائے کہ کنتم خیر امہ، بہترین امت کس وجہ سے ہو کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ فریضہ جو اللہ کے نبیوں کا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرما دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی جس مقصد کے لیے تشریف لاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ یعنی اس کا مطلب امت کا ہر فرد مبلغ ہے۔ جی امت میں عطا فرمائی، یعنی فقط یہ نہیں کہ فقط علماء تک یہ معاملہ محدود ہے، بلکہ یہ فرمائے کہ تم جو بھی امتی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کی یہ ذمہ داری ہے
کہ وہ اس سارے معاملے کو لے کر کے چلے. بالکل ٹھیک. اور ایک جملے میں بات آگے عرض کرتا ہوا دوسری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتا ہوں میں کہ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمایا نا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے, تو اس سے یہ بات اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ ہر شخص اپنی سطح پر ذمہ داری اس پر لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے مبلغ ہے, داعی ہے, دعوت دینے والا ہے, امر بالمعروف کرنے والا ہے, ونہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہے. دوسری آیت مبارکہ جو میرے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اب خاص طور پر یعنی داعی تو ہر شخص ہوا, ہر شخص دعوت دینے والا ہوا, لیکن یہاں خاص طور پر فرمایا گیا کہ ہر بندہ دعوت تو دے رہا ہے لیکن کچھ خاص لوگ ہونے چاہیے دعوت دینے والے جو خاص اسی کام پر مقرر کر دیے جماعت ہونی چاہیے. یعنی ایک شخص تو وہ ہے نا کہ جو آپ کو سمجھاتا ہے, کوئی بات کہتا ہے, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا اسپیسیفک شخص ہونا چاہیے, کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام ہی فقط یہ ہو. تو یہاں فرمایا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یعنی تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے, پوری جماعت. اور فرمایا کہ یہ بری بات سے منع کریں گے, اولئک هم المفلحون, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, یہی لوگ کامیاب ہیں. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں فلاح حاصل کرنا, کامیابی حاصل کرنا, اللہ کی رضا, اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا حاصل کرنا, اور معاشرے کے اندر اپنا ایک مقام بلند کرنا چاہتے ہیں اور فلاح کی منزل پر آنا چاہتے ہیں, تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کام ہی فقط یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کی اصلاح پر آمادہ ہوں گے, لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا, اچھائی کا رویہ اختیار کر رہے ہوں گے. اسی کو یوں بیان کیا گیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو زندگی کے جو بڑے مقاصد ہیں ان میں مقصد عظیم یہ بھی ہے, مقصد عظیم کہ انسان اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ وابستہ کرے کہ جس کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دینا ہو, جس کا کام لوگوں کو اپنے کلام کے ذریعے, اپنے قول کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لے کر کے جانا ہو. تیسری آیت مبارکہ جو اس سوال سے میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے, بلانا اللہ کی طرف ہے. طریقہ یہ ہے کہ بلانا اللہ کی طرف ہے, لیکن بلانا کس طریقے سے ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. یعنی یہاں پہ جھگڑا نہیں کرنا یا پھڈا و فساد کھڑا نہیں کرنا, اللہ کی راہ کی طرف جو ہے وہ بلانا اللہ کی طرف ہے, لیکن یہ کان پکڑ کے نہیں بلانا, ڈنڈا اٹھا کے نہیں بلانا, کیونکہ ہر ایک کی کیپیسٹی الگ الگ ہے. یہاں پر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, اور والموعظۃ الحسنہ, اچھے انداز سے بلانا ہے. یعنی انداز بھی ایسا ہو کہ جو اس کو نیکی کی طرف آنے پر آمادہ کرے, انداز بھی ایسا ہو کہ جو اس کو اچھائی کی طرف بلانے پر آمادہ کرے, اور انداز ایسا ہو کہ وہ بندہ برائی سے بچ جائے اور نیکی کی طرف آ جائے. تو یہ بلانا اللہ کی طرف ہے, لیکن اس کے اندر بھی انداز یہ بتا دیا گیا کہ مواعظ حسنہ, اچھا انداز ہونا چاہیے اور حکمت کے ساتھ. الحکمت ضالۃ المؤمن, یہ نہیں کہ لٹ اٹھا کر ہر ایک کو مارتے چلے جائے اور بندہ کہے کہ بھئی یہ حدود اللہ پر عمل کرو. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, جہاں ریاست کی ذمہ داری ہے وہ انشاءاللہ آگے علماء بات کریں گے اس پر. ہر ایک اسپیسیفک اپنے اعتبار سے مبلغ ہے, داعی ہے. کم از کم میں اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے گھر, اپنی اولاد اور ان سب چیزوں کو بچا سکتا ہوں, کیونکہ مجھ پر ذمہ داری یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ میں اپنے آپ کو, اپنے اہل خانہ کو. لقمان پہ جب میری نگاہ جاتی ہے تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جب نصیحت فرماتے ہیں تو اس کا ترجمہ کچھ اس انداز سے سامنے آتا ہے کہ اے میرے بچے, نماز قائم رکھ, نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک, یعنی جو ابتدائی جملے نصیحت کے. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ تو قرآن کی ظاہر بات ہو گئی. سرکار علیہ السلام کی جب ہم آیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو پوری عمر مبارک آپ کی جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر مشتمل ہے. وہاں تقاضے کیا تھے, وہاں انداز کیا تھا, وہاں اہمیت کیا تھی, اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میرے سرکار علیہ السلام کے جو اقوال ہیں, احادیث مبارکہ, جو فرامین ہیں, جو سنہری حروف ہیں, جو چمک رہے ہیں پوری دنیا میں اور چمکتے رہیں گے تامشو, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے جو احکامات اور جو ارشاد فرمائے, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں, حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سوسائٹی کو, معاشرے کو ایک سفینے اور جہاز سے تعبیر فرمایا کہ سمندر کے اندر ایک جہاز جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہم کمثل قوم استہموا علی سفینۃ, فرمایا جیسے ایک سفینہ جہاز کے اندر جا رہا ہے, فصار بعضهم اعلی و بعضهم اسفل, بعض لوگ نیچے والے حصے کے اندر ہے, بعض اوپر والے حصے کے اندر ہے.
نیچے والوں کو جو ہے پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ہم اپنے حصے یہاں سے مارتے ہیں کہاڑے کے ساتھ اور یہیں سے پانی لینا شروع کر دیں۔ یہ ایک پوری سوسائٹی اور معاشرے کی مثال دی ہے۔ فرمایا کہ اگر انہوں نے ان کو روک دیا کہ بھئی تم کیا کام کر رہے ہو، اس کی وجہ سے پورا جہاز ڈوب جائے گا، ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرمایا اگر انہوں نے اس کام سے فَإِن تَرَكُوا وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، اگر تو ان کو روک دیا تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ جنید بھائی خاص طور پر آپ نے معاشرے کا فرمایا، معاشرتی جو تقاضے ہیں، بنیادی چیز یہی تصور دیا ہے کہ اگر معاشرہ مل کر اس برائی کو، شر کو روکنا چاہے گا تو روک سکتا ہے۔ اگر ہر شخص کہے گا کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، تمہارا اپنا کام ہے، سب نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے، مٹی پاؤ جناب چھڈو سانو کی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تباہی اور بربادی ہوگی۔ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ پانکے کرو، ہمیں کیا ہے، جو مرضی چل رہا ہے بازار کے اندر اس کو چلنے دو۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ فرمایا کہ ہر شخص کا اپنا اپنا درجہ ہے، جو برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکے۔ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہاتھ سے روکنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، پھر کیا کرے؟ یہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ قانون اور مقننہ کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ عمل درآمد کرائے، ہاتھ سے اور طاقت سے روکے اس برائی کو۔ اور ریاست کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہوتی ہی یہ ہے امن و امان کو قائم کرنا، اور بڑھتی ہوئی خاص طور پر اسلامی ریاست، خاص طور پر ریاست مدینہ جس کا نام رکھا جائے، اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کہیں برائی ہے بازار کے اندر کسی بھی جگہ پر، اس برائی کو روکا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ نہیں، آپ جواب دہ ہیں، آپ مسئول ہیں۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا ہر شخص جو ہے وہ مسئول ہے اپنی رعایا کا۔ ایک گھر والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اس کی ذمہ داری ہے، اور جو ریاست کا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں تو کم سے کم زبان سے تو روک سکتا ہے، لفظ تو کہہ سکتا ہے کچھ نہ کچھ کہ بھائی یہ مت کرو۔ جنید بھائی میرے اور آپ کے سامنے معاشرے کے اندر کئی چیزیں ہو رہی ہوتے ہیں، لیکن ہم شرم شرمی کے اندر ہمارا امیج خراب ہوگا، لوگ ہمیں کہیں گے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، دیکھو ہر وقت بولتا رہتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم اپنی زبان کے 2 جملے بھی نہیں ادا کر سکتے، بلکہ لوگ یہاں تک اب کہتے ہیں کہ صاحب بات ہی نہ کرو، بات ہی نہ کرو، عزت خراب ہوگی، بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے جو کام کرنا ہے کرنے دو۔ تو فرمایا کہ اگر ہاتھ نہیں تو کم سے کم زبان کے ساتھ، اگر یہ بھی نہیں تو سب سے ضعیف نہیں بلکہ اضعف، ذالک اضعف الایمان، حدیث رسول مسلم شریف کی کلمات۔ اللہ اکبر، دل میں برا جانو، سب سے زیادہ ضعیف ترین درجہ یہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ پھر آپ مزید احادیث مبارکہ ہمیں سنائیں اور بتائیں، لیکن اس میں یہ جو حدیث مبارکہ ہے، میں جب اس کو پڑھتا ہوں علامہ صاحب، تو مجھے لگتا ہے ایسا، پتہ نہیں کیوں، اللہ معاف کرے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہاتھ سے روکنے والی کیٹیگری ہے وہ تو بہت ہی سپرلیٹو ڈگری ہے، زبان سے برا کہنے والے بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن بات یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہم دل میں بھی برا نہیں جان رہے۔ ایسی ہے، ایسے بالکل ہے، برائی کو ہم دل میں بھی برا نہیں جان رہے۔ دیکھیں معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہے، ہمارے نیبرز کے اندر، کولیز کے اندر، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم بیٹھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ کیوں کہ میں اس کو نماز کی دعوت دوں گا، بولے گا بھائی ملا ہو گیا کیا، نماز بہت پڑھ رہا ہے، بہت نماز پڑھ رہا ہے کیا۔ بالکل صحیح بات۔ تو بولنے کے لیے بھی آپ نے صحیح فرمایا کہ بولنے ایسی سوسائٹی بن گئی ہے کہ کوئی نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھی کسی بھی کرو، اپنی آخرت کی فکر، بالکل ایسے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ ایسی صورتحال ہو کہ جب قوم کے اندر بہت زیادہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، ما من قوم اکثرهم بالمعاصی، اور فرمایا کہ اگر لوگ قدرت رکھتے ہیں وهم يقدرون على ان يغيروا لا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا۔ فرمایا پھر رب تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے تم پر عذاب کا نزول فرمائے گا۔ جنید بھائی رب تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ گناہ کوئی اور کرے اور بھگتے کوئی اور، لیکن جب پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی اجتماعی طور پر گناہ کے اندر ملوث ہو جائے، اس کے حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی خاص کے عمل سے، ان اللہ لا يعذب العامة بعمل خاص، کسی خاص کے عمل کی وجہ سے سب پوری سوسائٹی کو عذاب نہیں دیتا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، لیکن یہ تب تک ہے
کہ انسان ان برائیوں کو دیکھ کر اس کے خلاف بولتا رہے. ٹھیک. لیکن اگر جب انسان خاموش ہو جاتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ساری سوسائٹی کو, اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما وقعت بنو اسرائیل, فرمایا بنی اسرائیل کے اندر جب گناہ ہونے لگے, نہت علماءہم, ان کے علماء نے منع کیا, جب وہ منع نہیں ہوئے تو علماء فجالسوہم فی مجالسہم وآکلوہم وشاربوہم, ان کے ساتھ بیٹھنے لگے, کھانے لگے, پینے لگے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد و عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی. ٹھیک, بات آگے بڑھاتے ہیں. تمام سوسائٹی. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا موضوع انتہائی اہم ترین موضوع ہے. اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں یا پاکستان سے باہر موجود ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے, کیونکہ یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تقاضے ناظرین اور معاشرے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, آج اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. دیکھیے, آپ مسلمانوں کے درمیان تو تبلیغ کرتے ہیں, ظاہر ہے مسلمان آپ کو ایکسیپٹ کریں, مسلمان آپ کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں, اور اب تو صورتحال وہی ہو گئی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کی قبر آپ کے ساتھ ہے, میری قبر میرے ساتھ ہے, اور اب تو 5th جنریشن وار سے بھی بات آگے چلی گئی ہے, اب تو 6th اور 7th جنریشن وارفیئر پہ بات چلی گئی ہے, جہاں نظریات کو مکمل طور پہ غلط ملت کر کے پیش کیا جاتا ہے, وہاں آپ کہاں کھڑے ہوں گے ناظرین. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے. دیکھیے, لبرلز کی طرف سے ایک سوال کیا جاتا ہے, آپ کسی کو تبلیغ کیجئے, وہ فوراً انسٹنٹ آپ کو جواب دیں گے, آپ میرے معاملے میں ججمنٹل نہ ہو صاحب, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ میری قبر کا معاملہ ہے, یہ میری آخرت کا معاملہ ہے. بات بالکل ٹھیک ہے, میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, میری قبر کا معاملہ ہے, میری آخرت کا معاملہ ہے, کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے. بہت میں اس وقت انتہائی سمجھ لیجئے کھل کے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی کسی کو مطلب ججمنٹ دے یا کسی پر فتویٰ لگائے, کسی پہ بات کرے, بالکل نہیں ہے, یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن صاحب میرا دین تو اس بات کی بنیاد پہ کھڑا ہے, جب لبرلز یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ یورپ میں جائیے, آپ امریکہ میں جائیے, آپ ویسٹرن ورلڈ میں جائیے, گورے اپنی زندگی جی رہے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ سڑک پہ کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. یہ دین نہیں کہتا صاحب, یہی تو باریک فرق ہے ججمنٹ کے اندر اور تبلیغ کرنے کے اندر, یا ججمنٹ دینے کے اندر اور تبلیغ کے اندر, یہی تو باریک سے فرق ہے کہ دین اسلام نے آپ کو پابند کیا ہے, ایک مبلغ اسلام کی حیثیت سے آپ کو جو ہے پینٹ کیا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں, آپ لوگوں کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بتائیں کہ سرکار علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم ضرور بالضرور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو, ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ تم دعا کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو فرق جو مغربی معاشرے کا اور مشرقی معاشرے کا یا جو اسلامک معاشرے کا ہے وہ یہ ہے صاحب کہ مغربی معاشرے کے اندر آپ شتر بے مہار ہو, آپ انسان سے جانور بن جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دین اسلام آپ کو کنڈکٹ دیتا ہے کہ آپ کو پوچھنا بھی ہے اور آپ نے پوچھوانا بھی ہے, یعنی آپ کی جواب دہی بھی ہے اور جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اس کی بھی جواب دہی ہے. لہذا اگر کوئی دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے تو وہ ججمنٹل نہیں ہوتا, وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے, اور اللہ کا پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے. آئیے ذرا سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ذرا آپ یہ بتائیے علامہ صاحب, جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مسئلہ, ایک جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو سوچ یہ پریویل کر گئی ہے صاحب کہ آپ اگر کسی سے تبلیغ دین کی بات کرتے ہیں تو فوراً انسٹنٹ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ججمنٹل ہو رہے ہیں, آپ ججمنٹل نہ ہو. وہ فرق میں نے بتا دیا صاحب کہ یہ وہ شتر بے مہار معاشرہ نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ ایک بنت کے اندر معاشرہ ہے جہاں پہ قرآن اور سنت کی بنت موجود ہے. لیکن دور فتن کی جب احادیث ہم پڑھتے ہیں تو پھر دل کانپ اٹھتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امر بالمعروف جو ہے وہ بھی اڑ جائے گا. کیا ہوگا ذرا بتائیے, کیا ہم اس دور میں داخل تو نہیں ہو چکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ سے میں استدلال کرتا ہوں. فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا گیا خذ العفو, معاف کرنا اختیار کیجئے, وامر بالعرف, اور لوگوں کو اچھائی کی تلقین کیجئے, واعرض عن الجاہلین, اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے. ٹھیک ہے, یہاں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ معاشرے میں ہمیں اصلاح کا کردار ادا کرنا چاہیے, لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنی چاہیے, اپنی اپنی کیپیسٹی, اپنی استطاعت کے مطابق اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہمیں وعظ و نصیحت بھی کرنی ہے, سمجھانا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, خود کو بھی آگ کے عذاب سے بچانا ہے, لوگوں کو بھی بچانا ہے, خاص طور پہ اپنے اہل خانہ کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جاہلوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. درست. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, یعنی تبلیغ دین کا معاملہ دعوت کا ہے, نصیحت کا ہے, بحث کا نہیں ہے. یعنی قالوا سلامہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. جی, اگر کوئی آپ سے بحث کرتا ہے, یعنی ایک یہ کہ اللہ کے دین کی بات سمجھنا چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, سننا چاہتا ہے, اور ہم اس کو بتا سکتے ہیں, اور وہ سمجھنا بھی چاہتا ہے, ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو بات کی جائے گی. لیکن اگر وہ مباحثہ کرنا چاہتا ہے, وہ مجادلہ کرنا چاہتا ہے, وہ مخاصمہ چاہتا ہے, جھگڑا چاہتا ہے, تو یہاں فرمایا گیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلوں سے منہ پھیر لینا ہے. کیونکہ دین کے معاملے کے اندر بحث کرنا, اور خاص طور پہ ایسے افراد سے کہ جو دین کی باریکیوں کو نہیں جانتے, تو لہذا
ہمیں پھر احتیاط کرنی ہوگی، خاص طور پہ طبقہ علماء کو ان ابحاث سے باہر نکلنا ہوگا۔ میں ایک بات اور یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر برائی کرنا بہت آسان ہو گیا، گناہ بہت آسان ہو گئے، تو اس دور کے اندر نیکی کی دعوت دینا یا اچھائی بیان کرنا یہ بھی بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہوگی، بالکل ڈیجیٹل دور کے اندر۔ یعنی اس وقت اگر ہم کہیں آپس میں 3 افراد کمرے میں بیٹھے ہوتے تو بات کر رہے ہوتے 4 افراد 3 افراد، تو یہ بات وہیں تک محدود دیتی، لیکن اس وقت میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں یہ بات جا رہی ہے، اور لوگ جب تک اسے سنتے رہیں گے، اگر نیت ہماری اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور کوئی ایک بھی عمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسی بھی اجر عطا فرمائے گا، ہمارے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سر بات ہی میں اس جملہ میں عموماً ایک جملہ ہی کہتا ہوں، جو صبح 7 بجے ہم بیٹھتے ہیں یہ اللہ کی اذن سے بیٹھتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے بیٹھتے ہیں، اللہ کے کرم سے بیٹھتے ہیں، ورنہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ موجود ہے پاکستان کے اندر۔ مجھے بتائیے کہ اللہ نے انتخاب نہیں کیا آپ تینوں افراد کا کہ اس وقت پوری دنیا میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، اس سے زیادہ دین کا آسان کام اور کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو اچھا کرے، آمین۔ تاکہ اللہ اب کی ذرا رضا کے دور مقصود فتن کے بارے میں بتائیے۔ میں آپ کو چند حدیث سنا دیتا ہوں اس اعتبار سے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا تو تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا، اور پھر تم اس سے دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ وہ دور ہمیں نظر آتا ہے کہ آج دعائیں قبول نہیں ہوتی، وجہ اس کی یہ ہے ہم نے دعوت دینا چھوڑ دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے دعوت دیں؟ میں کہتا ہوں بھائی آپ اپنے بیٹے کو تو دعوت دے سکتے ہیں، آپ اٹھ کے اگر ابھی حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اکیلا اٹھ کے نماز کے لیے چلا جاتا ہے، دوستوں کو دعوت نہیں دیتا، بیوی کو تو کہہ سکتا ہے بندہ نماز کے لیے۔ اچھا کھل کے کہنا چاہیے نا، ایک لوگ کہتے ہیں آپ اپنا عمل ایسا بنائیں جی، آپ جب نماز کے لیے اٹھے لوگ آپ کو دیکھ کے نمازی بن، کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آئیے جی ہم میرے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا؟ عملی تبلیغ، ایک ہے عملی تبلیغ، یعنی تبلیغ قول سے زیادہ عمل کی باثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی با عمل باثر ہوتا ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے کوئی بھی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنا کردار، اپنا کریکٹر ان کے درمیان ایسا رکھیں جب آپ اٹھ رہے ہو تو ان کو شرم آئے کہ ہم اس کے ساتھ کیسے نہ جائیں نماز پڑھنے کے لیے۔ جب کھانا کھانے میں ساتھ ہیں، پانی پینے میں ساتھ ہیں، گپے مارنے میں ساتھ ہیں، چائے پینے میں ساتھ ہیں، گیدرنگ میں ساتھ ہیں، ہوٹلنگ میں ساتھ ہیں، تو نماز میں ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اچھا یہ صرف نماز کی ایک مثال رکھ کے ہم بات کر رہے ہیں، ہر چیز کوئی بھی برا عمل اگر کر رہے ہو تو اس میں بھی ہمیں روکنا تو چاہیے، بالکل چاہیے۔ اس طریقے سے جتنے غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بیٹھتے ہیں تیسرے کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے برائیاں ہیں ساری چیزیں، تو اس اعتبار سے اگر اپنی استطاعت کے مطابق اس کام کو نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر تم ہی میں سے برے لوگ مسلط فرمائے گا، تم ہی میں سے تم پر برے لوگ مسلط کرے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ دور ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ جیسی عوام جو ہے ویسے حکام جو ہے، یعنی آج 74 برس کی پاکستان کی تاریخ اس کی شاہد ہے کہ ہم نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا، ہم نے نہیں انل منکر کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ شرعی لوگوں پر جی بالکل ایسے۔ تیسری حدیث مبارکہ میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کے حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ وہ حق بات نہ کہے، کیونکہ حق بات کہنا اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے، نہ ہی اس کے لکھے ہوئے رزق سے اسے محروم کر سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں حق بات نہیں کہی جاتی، محراب و منبر ہو، اسکول ہو، کالجز ہو، یونیورسٹی ہو، ادارے ہو، پارلیمنٹ ہو، حق بات کہتے ہوئے زبان رک رہی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے بس ایسی گول مول بات کر کے نکل جاتا ہے کہ کوئی برا نہ کہے، آپ کو کوئی برا نہیں، مصلحت پسندی، شوگر کوٹڈ بات جو ہے، متوازن بات کر لو، بیلنس بات کر لو، نہ ناموس رسالت کی بات کریں، نہ ختم نبوت کی بات کریں، بس سیدھی سیدھی بھائی بات کرتے ہوئے چلے جائیں۔ اب میں آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، کیا تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جو نہ تو انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اللہ کی بارگاہ میں ان کے مقام کو دیکھ کے رشک کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ نور کے منبر پر ہوں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں اور اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، وہ لوگ نصیحت کرتے ہوئے زمین پہ چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا کیسے بنا دیتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں، تو جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگ جاتا ہے۔ کیا بات! اللهم صل على سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. ہمارے یہاں آپ کسی سے تبلیغ کی بات کریں، آپ کسی کو تبلیغ کی بات کریں، آپ کسی کو کہیں آپ غلط کریں نہ کریں تو وہ فوراً انسٹنٹلی آپ کو جواب دیتا ہے آپ میرے لیے ججمنٹل نہ ہو صاحب، آپ فتویٰ مت دیں میرے اوپر. آپ کون ہوتے ہیں میرے دل کا حال پہچاننے والے، میرے دل کا حال جاننے والے؟ میں جانوں میرا رب جانے، میں جانوں میری قبر جانے. یہ تو ہوئی صورتحال ہے. معاشرے میں جب یہ رویہ عمومی ہو جاتا ہے تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی جاب، اپنے فرائض سے بھی مکمل طور پہ ڈیویٹ کر جاتے ہیں. کیا معاشرے کو سدھارنا، میرا سوال یہ ہے، صرف علماء کا فرض ہے یا کہاں ہیں ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے دانشور، ہمارے لکھاڑی، ہمارے کھلاڑی، ہمارے دیگر سیلیبریٹیز؟ یہ سب یعنی ہر مسلمان اپنا اپنا ایک فرض ادا کرے گا نا. کہاں پر ہیں ہم تمام لوگ؟ یہ فریضہ ہر شخص کیوں اون نہیں کرتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جنید بھائی، سب سے پہلے اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ آج صاحب ایمان اپنے اسٹیٹس کو جو ہے وہ بھول چکا ہے. یعنی مسلمان ہونا کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا اسٹیٹس ہے، اس کو بھول چکا ہے. ایک مسلم اور غیر مسلم میں بنیادی فرق ہی، اور ابتدائی طور پر بھی آپ نے مسلم معاشرے اور مغرب معاشرے کی تفریق اسی بات پر کر دی ہے کہ جناب جہاں ججمنٹل بندہ نہیں ہے تو ایک سے ججمنٹل شپ کو اور دوسری طرف آپ تبلیغ کو، پریچنگ کو باہمی جب جوڑتے ہیں تو یہ تو ایک دوسرے کی بالکل متضاد چیز ہے. بالکل ٹھیک. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جب اس اسٹیٹس کو ہم کچھ حیثیت نہیں دے رہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی کہ ہر ایک کی اپنی اپنی قبر ہے، میں کیوں اس کے ساتھ جھگڑ کے اپنے تعلقات اس کے ساتھ خراب ہوں. علامہ حافظ ابن کثیر نے اسی کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ذکر فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ امت خیر کی فضیلت پر قائم رہے تو اسے چاہیے کہ اس امت خیر کے اوصاف کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے. واہ. اور وہ امت خیر کے اوصاف آگے ذکر ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اذا فات الشرط ففات المشروط، کہ جب جو ہے شرط فوت ہو جائے تو مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ امت خیر کہلانا چاہتے ہیں اور اس بات کے حقدار بننا چاہتے ہیں کہ آپ کو امت خیر کہا جائے اور ایسی امت کا فرد ہونا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ جس امت کا فرد ہونے کے لیے انبیاء خواہش کرتے رہے، اور آپ اس امت خیر کی فرائض منصبی سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، تو بتائیے کہ اس سے زیادہ اور کیا ہمارے لیے بد نصیبی اور بدبختی کی بات ہو سکتی ہے. میں یہاں یہ بات بھی عرض کروں، جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کام تو امام صاحب کا ہے، قاری صاحب کا ہے، جو ہے نا مبلغ صاحب کا ہے، وہ تبلیغ کریں، مولوی صاحب کا ہے وہ تبلیغ کریں. ایک تاجر کو کیا پڑی ہے، بزنس مین کو کیا پڑی ہے، ایک کسی بڑے فرم کے سی او کو کیا پڑی ہے کہ وہ تبلیغ کرتا پھرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنی زبردست مثال کے ذریعے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنے ہر امتی کے ساتھ جوڑا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سعید خدری کو چند صحابہ کو دیکھا کہ وہ رستے کے کنارے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. دوسرے دن ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ رستے میں مت بیٹھا کرو. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اور کوئی جگہ نہیں جہاں بیٹھ کر ہم باہمی گفتگو کریں، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوں، ہماری مجبوری ہے کہ ہم رستے کے کنارے بیٹھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر بیٹھنا ناگزیر ہو تو پہلے رستے کا حق ادا کرو. چار حقوق حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا. وہ کیا؟ پہلا فرمایا نظروں کو نیچے رکھو، دائیں بائیں مسلمانوں کے گھر ہیں، ان میں ان کی عزت ہے، اپنی نظروں کو نیچے. مبلغ والی بات آ گئی، مبلغ والی بات. دوسرا فرمایا جو رستے سے گزر رہا ہے جب وہ تمہیں سلام کرے اس کے سلام کا جواب. بہترین. تم رستے میں بیٹھے ہو، رستے کا حق یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو دور کرو. یہ تین چیزیں تو الگ ہوئی، اپنی حیثیت سے امر بالمعروف ہے، لیکن چوتھا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، تم اگر رستے میں بیٹھے ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے جو گزرے اس کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو تم نے سر انجام دینا ہے. گزرنے والے کے لیے معاملہ ہے. اب آپ بتائیے کہ کون اپنے آپ کو اس سے صرف نظر کر سکتا ہے یا بری ذمہ کر سکتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. آپ کسی رستے پر بیٹھے، رستے کا حق یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو دین کی تبلیغ کرنی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے. تو پھر کون مزید بچ جاتا ہے؟ کوئی نہیں بچتا. مطلب آپ کی اس کا مطلب ہے گلی چوراہے سے، چوبارے سے، آپ کی شاپنگ مال سے کہیں سے گزرتے ہوئے اگر کسی کو روک کے آپ دین کی تبلیغ کریں تو آج تو فوراً آپ کو کوئی شٹ اپ کال دے دے گا. دیکھیے حضور علیہ السلام نے کیٹیگوریکل، آپ میرے تقوی پہ شک کر رہے ہیں. ہاں کیسا کیٹیگوریکل ایک حضور علیہ السلام نے اصول اور اسلوب ذکر فرما دیا. میں بات کو یہاں ختم کروں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس امر کو ذکر فرما دیا،
اب اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ جناب میرا منصب اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ میں لوگوں کو روکوں، ٹھیک ہے، اگر میں روکوں گا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، اس میں سب سے بڑی بات بزنس مین کے لیے آتی ہے، ایک تاجر کے لیے آتی ہے۔ ہاں وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس جو کاروبار کرنے کے لیے شخص آئے گا، جو میرے پاس خریداری کے لیے آئے گا، اگر اس کے مزاج کے خلاف میں بات کروں گا وہ بگڑے گا، میرا کاروبار خراب ہوگا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ بنا کر رکھوں، چاہے جیسا بھی کوئی خریدار میرے پاس آئے میں نے اس کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے تاکہ مجھے نفع ہوتا رہے۔ تاجر کے اور بزنس ایتھکس میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ کسی طرح کی کوئی کنٹروورشل بات اپنے آپ نے خریدار کے ساتھ نہیں کرنی، لیکن ہمیں اس کائنات میں اور اس روئے زمین پر اس امت میں ایک ایسا تاجر بھی نظر آتا ہے کہ اس نے آج اسلام قبول کیا، اگلے دن وہ 4 افراد کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے، اللہ، اور وہ جو 4 افراد لے کر آئے ان میں سے 3 عشرہ مبشرہ ہیں۔ اللہ، آج وہ تاجر ہیں، آج اگر اسلام قبول کیا ہے تو کل وہ تاجر بھی ہیں اور مبلغ بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 4 افراد لے کر آئے، یا رسول اللہ میں نے ان کو تبلیغ کی ہے، یہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے، انہیں اپنی غلامی میں قبول کر لیے۔ اس عظیم تاجر کا نام جناب صدیق اکبر، سبحان اور اللہ، انہوں نے اس بات کو سبحان اللہ، بیان سبحان کر اللہ، دیا، کیا قیامت کیا تک کے کیا مسلمانوں کے لیے اس بات کو ذکر کر دیا ہے کہ تم صرف تاجر نہیں ہو، تم اب مسلمان تاجر ہو، اور جب تم مسلمان تاجر ہو تو پھر مسلمان تاجر بحیثیت مبلغ ہو، اپنے اپنے حیثیت، اپنی اپنی استطاعت، اپنے منصب کے مطابق تبلیغ کرتے چلے جائیں، یہی فریضہ ہے اور یہی دین اور شریعت کا حسن۔ یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہے۔ میں ناظرین جاتے جاتے آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، بڑی خوبصورت گفتگو رہی اور اللہ کرے وہی بات ہے اور آپ کا پیغام جو لوگوں تک پہنچے۔ ناظرین کرام جاتے جاتے بس صرف ایک جملہ بات میں ختم کروں گا کہ یہ سوچنا چھوڑ دیں اور یہ بات کرنا چھوڑ دیں کہ علماء اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں یا ان کا اپنا کردار کیا ہے۔ صاحب ہم یہ دیکھیں ہمارا اپنا کردار کیا ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا ہم امر بالمعروف ونہی عن المنکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، بس یہ سمجھ لیں، باقی ساری باتیں چھوڑ دیجئے۔ جب ہم اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیں گے، ایک فرد اپنا کردار ادا کرے گا، آٹومیٹکلی معاشرہ اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے گا۔ کتاب الشفا ہر مصیبت اور بیماری سے حفاظت کے حوالے سے آپ بڑا بہترین سے عمل بتاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب رات کو سونے لگو تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر لیا کرو، سوائے موت کے ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ۔ اور کمال قول مبارک ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے با ادب پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تقاضے اور ہمارے معاشرتی رویوں کے حوالے سے۔ ٹویٹر پر ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ وہاں موجود، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔